بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 30ویں پارے میں چونکہ صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے تمام صورتوں پر گفتگو نہیں ہو سکے گی، بلکہ ہم اس پارے کے بعض اہم مضامین کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، کیونکہ اس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے واقع ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح ہزاروں سال جہنم کی قید میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بھائی اپنے بھائی سے دوڑے گا اور بیٹا اپنے والدین سے دوڑے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی اور والدین اپنے بیٹے سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور پر بچ جائے، چاہے اس کے بدلے کسی دوسرے عزیز کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے وہیں دنیا میں انسانوں کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ترازو میں کمی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان محنت و مشقت کا عادی ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرت کے ساتھ پلٹے گا۔ اس کے بعد سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور بے دین بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان کو خندقوں میں جلا دیا تھا۔ بستی کے اہل ایمان افراد نے ہر طرح کی اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا لیکن دعوت توحید سے دستبردار نہ ہونا گوارا نہ سمجھا۔ اس کے بعد سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے تخلیق کیا۔ جو اللہ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے صرف قرآن مجید میں ہی بیان نہیں کیا بلکہ یہ تمام حقائق ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان فرمائے۔ پھر سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہو کر کہیں گے، اے مطمئن جان اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، جو غلط راستہ اختیار کرے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا اور جو اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر سورہ لیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے۔
इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने इंसानों को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया, मगर जो लोग ईमान और अमाल सालिहा के रास्ते से हट गए उनको अल्लाह ताला ने बदतरीन मखलूक में तब्दील कर दिया। सूरह 3 के बाद सूरह अलक है और अल्लाह ताला ने इस सूरह में अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया कि उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। सूरह अलक के बाद सूरह कदर है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को कदर वाली रात में नाजिल किया और कदर वाली रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत की हामिल है। और इस रात में जिब्राइल अमीन हर अमर का फैसला लेकर फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं और ये रात तलुए फजर तक सलामती वाली रात है। इसके बाद सूरह असर में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम उठाकर इंसान को नाकाम कहा है कि हर इंसान नाकाम है सवाए उन लोगों के जिन्होंने ईमान और अमले साले को इख्तियार किया और जो हक बात और सब्र की तलकीन करते रहे। सूरह असर के बाद सूरह कौसर है जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर की बिशारत दी और साथ ही ये भी बताया कि आपका दुश्मन ही बेनाम और निशान होकर रहेगा। इसके बाद आखिरी 3 कुल नहायत अहम है जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी पनाह तलब करने का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।